بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ عزیز دوستو، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے درود پاک پڑھنے والی مکھی کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ایک دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ بڑے زور زور سے بنبناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے، کیونکہ ہم تو اسے نہیں لا سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی، اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے لگے تو وہ مکھی پھر آ گئی اور پھر بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے، مکھی اس طرح پھر شور کیوں کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھول کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو شخص سچے دل سے
درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شہد کی مکھی کی طرح اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔